سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان اہم آیات کو آنکھوں سے دیکھنے، عقل و شعور سے سمجھنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور ایک دوسرے کو اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کی، یہاں بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس رب نے ہمیں قبول کیا۔ جس طرح نمازیوں کو نماز کے لیے قبول کیا، اسی طرح اللہ نے ہمیں نماز کے لیے بھی قبول کیا اور اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے قبول کیا۔ اگر قرآن مجید میں نماز کا حکم نہ ہوتا تو میں بھی نماز نہ پڑھتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر قرآن مجید میں نماز کا حکم نہ ہوتا تو میں نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن میں حکم تھا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی وجہ سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح قرآن سمجھنا بھی فرض عین ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں سے الجھا دیا، الجھل کر دیا ہے کہ یہ پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں ہے۔ اس کے سمجھے بغیر کس طرح ہماری دنیا بہتر ہو سکتی ہے، کس طرح ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے، کس طرح ہماری نماز بہتر ہو سکتی ہے اگر ہمیں قرآن سمجھ میں نہ آئے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ النازعات کی 34 سے لے کر 41 پر مشتمل چھوٹی چھوٹی آیات، دو لفظ پر مشتمل آیات ہیں، ان کو ہم پہلی بار مل کر کے سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے بعد ان آیات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دل و دماغ میں محفوظ فرما دے، اور سمجھنے اور سننے کے بعد اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بچوں کے سامنے یہ قرآن سنانے کی، ان کو سمجھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیں گے ترجمے کو میں آپ سے پوچھوں گا تاکہ ہمیں اچھی طرح ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کی عربی اور اردو زبان 100 اور 80 ریشوں میں ہے۔ اگر 80% اردو ہے تو 100% عربی، یعنی 80% ہم اردو میں عربی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے قرآن کیا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ اب اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو سب سے بڑی پکڑ کس کی ہوگی؟ ہماری ہوگی کہ ہماری زبان اردو، اور اردو ہے قرآن سے۔ اب جتنے الفاظ آپ دیکھیں گے اردو کے آپ کو ملیں گے۔ اب آپ دیکھیں ہم نے غور نہیں کیا آج تک، ہم نے قرآن کو یہ سمجھا کہ چلو اس کی تلاوت کرتے جائیں گے، اس کو ختم کرتے جائیں گے اور اس کو بخشتے جائیں گے، لوگوں کو بخشوائیں گے،
کوئی مر گیا اس کے لیے قرآن خوانی کریں گے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ رب کل مجھ سے اگر قرآن کے بارے میں سوال کرے اور مجھے کچھ بھی نہ پتا ہو تو رب کہے گا تم نے زندگی کہاں گزاری. اس کو دیکھنا ہی. ترجمے کی طرف ہم جائیں گے. فَإِذَا سے فا جب آ جاتا ہے نا، اس سے پہلے آیت تھی تو اس کا رزلٹ نکالتا ہے. فا کے معنی پھر یا پس یا اس لیے، تو ہم ترجمہ کریں گے فا سے. فا کے معنی پس. اور اذا جب آتا ہے نا، اذا یہ قرآن میں بہت آتا ہے. اذا جاء اس طرح نا، اذا کے معنی جب. یہ جاء جو آیا ہے نا، جاء، یہ اگر الف کو ادھر لائیں اور جیم کو ادھر لائیں تو کیا بن جائے گا؟ آپ نے جیم کو کیا کر دیا؟ ادھر کر. الف کو کیا کر دیا؟ ادھر کر دیا. اور یہ تا جو ہے یہ مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے. ورنہ لفظ تھا آ جا. جب آپ مؤنث ہو گئی تو ہم کہیں گے آ جائے گی. یہ اردو میں ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں، آ جائے. یا جب آ جائے اتنی ہی کافی ہے. کیا اقوام، قوامہ کہتے ہیں مصیبت یا قیامت. الکبریٰ کے معنی بڑی. جب وہ بڑی قیامت، بڑی مصیبت اچانک آ جائے گی انسان کے اوپر، مثال کے طور ہارٹ اٹیک ہو جائے، پیرالائز ہو جائے، آنکھوں کی بینائی فوراً چلی جائے، یا فوراً قیامت آ جائے، زلزلہ آ جائے، اس وقت انسان کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت تم کیا کرو گے. یوما، اس دن، یتذکرو، یاد کرے گا. یہ ذکر کرے گا، ذکر یاد کرے گا. کون کرے گا؟ انسان. یعنی انسان یاد کرے گا. یہ انسان یاد کرے گا ماں جو کچھ سعا اس نے کیا ہے زندگی بھر میں. یہ کس کو یاد کرے گا؟ ماضی کو یاد کرے گا. ہارٹ اٹیک ہو گیا تو کہے گا ہو یہ کھانا میں نہ کھایا ہوتا. ہاں، آنکھوں کی بینائی کی جو ہو یار اس وقت میں نے علاج کیا ہوتا. یا اسی طرح جو بھی اس کے اوپر گزرتی ہے نا، مثال کے طور جیل میں چلا گیا، او ہائے افسوس کہ ڈاکوؤں کا ساتھ نہ دیتا. ہاں، کوئی تکلیف آ جائے نا تو پھر آدمی اپنے ماضی کی طرف کیا کرتا ہے. جب بچوں کو پیپر نہیں پڑھ سمجھ رہا تھا، وہ نہیں لکھ سکتے امتحان کے حال میں، تو کہتے ہیں ہائے افسوس فلاں لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا، آج یہ سارے سوالات میں کر چکا ہوں. اسی طرح اگر اچانک قیامت آ جائے ہم بھی یہی سوچیں گے کہ ہائے افسوس ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا. اگر اس وقت میں قرآن کو دیکھ لیتا، یہ غرور تکبر کو ختم کرتا، یہاں بیٹھ جاتا ان لوگوں کے ساتھ اور ان کو سمجھا دیتا کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، سیدھا کام تو یہ صحیح اس طرح ہے. لیکن اس وقت ہمارے دل میں کیا تھا؟ غرور تھا، تکبر تھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بیٹھنا. یہ ہے یہ بات. تو انسان کے دل میں جو تکبر، غرور ہے یا جو بھی باتیں ہیں وہ اس وقت یاد آ جاتی ہے جب انسان کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے. تو یہ جو ہنگامہ آئے گا یہ بڑا ہنگامہ ہوگا. یہ ہنگامہ کو سمجھ لیں. تو اچانک حادثہ بہت بڑا اگر آ گیا تو پھر مثال کے طور پر گاڑی لگ گئی دوسری گاڑی کے ساتھ تو کہہ رہے یار ہو میں فلاں طرف نہ دیکھتا، سیدھا جاتا، یا آیت الکرسی پڑھ کر آتا. یہ کہتے ہیں نا اوہو میں یاد آیت الکرسی یاد نہیں تھی اس لیے آج میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ اس وقت تم ہاتھ ملو گے تو تمہارے ہاتھ کیا آئے گا. کیا خیال ہے سر؟ آگے رب کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر ایک بڑی مصیبت آ جائے گی اور انسان نے کچھ کیا نہیں ہوگا، وہ برزت الجحیم، اور کھول دی جائے گی، اور کھول
بھی ہم کہتے ہیں نا، یقین جہنم دوزخ کھول دی جائے گی، لے کے معنی ہوتا ہے لیے، اور من یہ مین ہو گیا. انگریزی میں یہ ہے نا، عربی میں من ہے. مین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی، یعنی ہر آدمی، اس آدمی کے لیے، یعنی آدمی کے لیے، انسان کے لیے جہنم کیا ہو جائے گی؟ کھول دی جائے گی. یرا جو دیکھے گا وہ کیا کرے گا؟ دیکھے گا. ایک دم انسان کو کے سامنے یہ دیکھا کھول دے کہ وہ جہنم ہے تمہارا ٹھکانہ، تو انسان کے اوپر اس وقت کیا گزرے گی؟ اگر سزا مل جائے جیل میں کہ اب تم نے عمر بھر کے لیے اسی جیل میں رہنا ہے، پھر کیا گزرے گی اس کے اوپر؟ وہ کہے گا یار افسوس کہ ہاں میں نے اس آدمی کو قتل یا گورنمنٹ کا پیسہ غبن نہ کیا ہوتا، فلاں غلط لوگوں کے ساتھ میں نے نہ ساتھ دیا ہوتا. اس وقت سب چیزیں فلم آ جاتی ہے، نہیں آتی؟ آتی ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خبردار کر رہا ہے. اس سے بڑا خالق، بڑا مہربان، رحم کرنے والا اور کون ہے جو اپنے بندوں کو غلط راستے سے بچاتا ہے. آگے فرماتا ہے کہ یہ کون شخص تھا زندگی میں، اس میں کیا خامی تھی، وہ خامی بتا رہا ہے. فَأَمَّا پس، اما کی معنی ہوتا ہے رہا. اس طرح جہاں تک سوال ہے اس بات کا، اردو میں یہاں پہ کہتے ہیں نا جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، اس کے لیے عربی میں اما، یہ ماں نہیں ہے. ماں کہتے ہیں نا، ماں نہیں ہے. اما کے معنی جہاں تک رہا، آپ کہتے ہیں رہا، یہ رہا نہیں ہے کہ وہ رہا، نہیں، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا. کلیئر ہو گئی بات؟ آپ سے اردو اور کون بہتر جانتا ہوگا. ہاں تو من پھر آ گیا، بس رہا وہ شخص طغا جس نے سرکشی کی. طغا کا جو لفظ ہے یہ طغیانی سے ہے. طغا کے معنی طغیانی. طغیانی تو جانتے ہیں نہیں؟ طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ سمندر میں طوفان آ جانا، پھر دریا میں سوچا جب دریا میں طغیانی آیا، دریا جب بہتا ہے نا اس طرح ایسے آرام سکون کے ساتھ تو بڑا زبردست لگتا ہے. لیکن جس وقت اس کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، بھر جائے، تو ارد گرد کی فصلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تباہ کر دیتا. پہلے تو یہ بڑا اچھا تھا، فصلیں بڑی شاداب، بڑی فصلیں بہتر، لیکن جو ہی یہ حد سے، تو انسان کے اندر جب تکبر غرور زیادہ بڑھ جائے نا، اقتدار مل جائے، طاقت مل جائے، تو وہ طاقت کے نشے میں کیا کرتا ہے؟ چھوٹے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ دباتا ہے. فرعون یہی کرتا تھا. اس لیے موسیٰ کو کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ غریبوں کا مال ہڑپ کرتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے. بنی اسرائیل کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ قید کر رکھا ہے، اور لڑکوں کو قتل کرتا ہے، لڑکیوں کو چھوڑتا ہے. یہی تھی نا بات. وہ جو سر اٹھائے اس کو کیا کرتا؟ مار دیتا. یہ فرعون کی اولاد آج بھی زندہ ہے. وہ کسی ملک میں بھی ہے، جن کے پاس اقتدار آ جائے، طاقت آ جائے، تو کہے اس کو مار ہی دو، بس قتل کر دو، یہ تو میرے خلاف جا رہا ہے. تو یہ طغا جب آتا ہے دل کے اندر رونیت آ جاتی ہے، دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ تو مجھ سے چھوٹے لوگ ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا حسب نسب تو میں یوسف زئی ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں. پھر یہی کہتے ہو نا، میں خان ہوں، یہ تو غریب لوگ ہیں. تو پھر وہ خانوں پر ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ غریبوں کا خیال نہیں کرتا ہے. تو یہ جو طغا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اسی کو جہنم دکھائی جائے گی. یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کس طرف بتاتا ہے. دوسرا کام اس نے کیا کیا تھا؟ ایک کام تو یہ ہوا تھا، یہ کیوں ہوا تھا، اس کے اندر اس سرکشی کیوں آئی،
یہ تکبر کیوں آیا, یہ غرور کیوں آیا, یہ ظلم زیادتی کیوں اس نے شروع کی. وہ آسرا, اور اس نے اثر لیا تھا. اثر کہتے ہیں ترجیح دینا, ترجیح دی. اثر آپ کہتے ہیں نا اس کے اوپر اثر ہو گیا. وہ کیا اثر ہوتا ہے؟ میرے اوپر فلاں آدمی کا اثر ہو گیا, یعنی میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, میں اسی کا گرویدہ ہو گیا, اس کے چکر میں آ گیا. تو جب اثر قبول کر لیتا نا, پھر وہ دنیا کو بھولتا ہے, پھر اسی کے اندر رہتا ہے. تو وہ کس کا اثر لیا؟ دنیا کی زندگی کا. دنیا کی زندگی یعنی زندگی دیکھیں, حیات میں زندگی. اب دیکھیں اردو سے کتنی قریب قریب ہے. اثر لیا, اثر اردو کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ اردو کا نہیں ہے, عربی کا ہے. ہم بولتے ہیں, ہمارے لیے ذات ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دنیا کی. دنیا کی زندگی کا اس نے کیا کر دیا؟ اثر ترجیح دی. یار دنیا ہی تو ہے. اب دنیا کمانے کے لیے پھر ایک مرلے کے پیچھے جان دیتا ہے. دیتا یا نہیں دیتا؟ وہ کہتے یار یہ تم, ان لوگوں کی اکثر قتل و غارت گری, لڑائیاں اسی بات پہ ہوتی ہے, اسی دنیا کے پیچھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جس نے دنیا کے اندر تکبر کیا, غریبوں کو کا مال ہڑپ کیا, اور دنیا کو اس نے کیا کر دیا؟ ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, پس بے شک, پس بلا شبہ جہیم اس کا کیا ہے؟ جہنم اس کے کیا ہے؟ دوزخ. ہیا کے معنی وہ کہتے ہیں, لیکن اگر ان کے دوزخ ہی اردو میں کر دو, دوزخ ہی کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہوگی. اب جب جس دوزخ میں چلا گیا تو پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ, وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا, پیسہ نہیں چلے گا, رشوت نہیں چلے گی, وہاں کوئی کسی کو خرید نہیں سکے گا. یا تو سینیٹر کو خرید سکتے ہیں آپ, پیسہ لے کر پھینک دو, بس خرید لو. یہاں کوئی خریداری نہیں ہوگی. جو جہنم میں گیا وہ گیا. پھر کیا کریں گے؟ یہ رب بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو, کہیں تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے. تم کیا کرو؟ راستہ بتاتا ہے. اس کے مقابلے میں کیا کرو؟ یہ دو آیات میں ایسے بتا دیا سارا کچھ کہ ان چکروں سے بچ جاؤ. تو وہ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ, اما پھر آ گیا نا. اور اس کے مقابلے میں رہا وہ شخص خافا, جو ڈر گیا. خوف سے نا, خافا جو ڈرا, مقامہ مرتبے سے. اردو میں بھی مقام کہتے ہیں, مقام سے, اسٹیٹس سے. کس کے اسٹیٹس سے؟ اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا کہ میرا رب کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. اب یہ گناہ میں کروں گا تو میرا رب مجھ سے کیا, وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, وہ تو میرے دل کے حالات کو جانتا ہے. اور وہ کر سکتا تھا, وہ کیا کر سکتا تھا؟ گناہ کی طرف جا رہا تھا اور گناہ بالکل سامنے, لیکن وہاں کھڑا ہو گیا. او یار اگر یہ کروں گا تو رب کیا کہے گا. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے, یہ اللہ کا مقام. تم اللہ سے ڈر گئے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لمن خافا مقام ربہ جنتا, کہ جو گناہ کر سکتا تھا لیکن گناہ سے اللہ کی خاطر بچ گیا, تو اس شخص کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. کتنی بڑی بات ہے. اب رب بتا رہے ہیں نا, دیکھیں یہ نہ کرو یہ کرو. کون بات اتنا سمجھاتا ہے مجھے بتاؤ؟ کون سی والدہ ہے جو اتنی سمجھا سکتی ہے؟ وہ رب کائنات, میرا اور آپ کا خالق, مجھے اور آپ کو کس انداز میں سمجھاتا ہے کہ میرا بندہ دوزخ سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے. کس میں چلا جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے کسی غلط بچے کے ساتھ دوستی کرے؟ ہاں, وہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو صالحین لوگ. یہ پوری آیت یہاں تک ہے. اور جو اپنے رب سے کے مرتبے سے ڈرا,
اور اس نے کیا کر دیا؟ وَنَهَا، اور روکا. اور روکا کس کو؟ نفس کو. کس چیز سے؟ خواہشات سے. ہوا، خواہشات، جو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہے نا کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ کپڑے بھی پہننے، وہ کپڑے، وہ سارا کچھ، یہ خواہشات نفس کو کیا کر دیا؟ لگام دے دی. یعنی گناہ کی طرف جا رہا تھا، نفس نے کہا چلے جاؤ، لیکن نے کہا نہیں یار میرا رب کیا کہے. یہی قبول کر دیا کہ ایک مکان مری میں ہے تو اب ایک ایبٹ میں ہو جائے، ایک جناب لندن میں بھی ہو جائے، لندن سے بھی آگے چلے جائیں آپ، اور کہیں اور چلے جائیں. کیونکہ اثر جب آدمی لے لیتا ہے نا تو سال بعد جیل میں رہے. تو یوسف علیہ السلام سے پہلا سوال عزیز مصر نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگا یار تم تو عورتوں کے چکر میں آ گئے تھے، اتنی بیگمات تمہارے گرد گھوم رہی تھی، ہر عورت تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تمہیں دروازے بند کر دیا تھا، وہ تو بچ کیسے گیا تھا؟ اب اگر ہم ہوتے نا تو ہم کہتے یار میں تہجد گزار تھا، میں بڑے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، میں بڑا ہونے کا نہیں. اس کی باتوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا کہ جواب کیا دے رہا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، عزیز مصر میرے ساتھ نفس لگا ہوا تھا اور میں اب سے اپنے نفس سے برت کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں. نفس تو ہے، اور یہ نفس کا قانون کیا ہے؟ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ، ہر آن نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے. مجھے بھی کر رہا تھا، لیکن بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم فرما دے وہ بچ جاتا ہے. میں خود نہیں بچا ہوں، مجھے بچانے والا کون تھا؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نمازی پرہیزگار تھا اس سے تو بچ گئے یار، میں نے لوگوں کو اتنا کام کیا. نہیں 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 نہیں، اس نے کہا بس اس کو ایک میسج دینا تھا کہ بچانے والا عزیز مصر تم نہیں ہو، میں نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. میرا نفس تو مجھے برائی کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن بچانے والا میرا کون تھا؟ جب یہ آدمی کے اندر یہ چیزیں خاصیت آ جاتی ہے نا تو بادشاہ پھر بادشاہ کا کلام جانتا ہے کہ یار یہ آدمی تو بڑا زبردست ہیرا ہے، اپنی بڑائی بھی بیان کرتا ہے، یہ تو اپنی پھر بھی یعنی کمزوری بیان کر رہا ہے، یہ اس کے اندر تو زبردست ٹیلنٹ آدمی ہے. تو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایڈوائزر نہ بنا دوں. یہ کہا ہے نا قرآن میں، یہ قرآن بتاتا ہے کہ آپ کو اپنا مشیر خاص بنا دو. میں نے کہا مشیر نہ بناؤ، چابی دے دو، پھر ملک چلاؤں گا اور 3 سال کے اندر انقلاب آئے گا، ہمارے اندر اتنا غلہ ہو جائے گا، معیشت کو میں بہت جانتا ہوں، اکنامکس پر میرا عبور حاصل ہے، اور اس طرح اتنی حکومت صحیح کر دوں گا کہ باقی لوگ ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں وہ آ کر ہم سے کیا کریں گے؟ غلہ مانگیں گے. اور کر کے دکھایا نا. یہ وہ یوسف علیہ السلام جو آج ان کی اولادیں یہودی بنی اسرائیلی، آج آپ ان سے قرضہ مانگتے ہو یا نہیں مانگتے؟ ان کے قرضے کے بغیر آپ کا ملک نہیں چلتا ہے. آپ لاکھ دعوے کریں، لاکھ بک کریں، IMF کا قرضہ نہ آ جائے ملک جام. کیوں ہو گیا؟ یہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ یہ سرکشیاں کی، یہ کی، اور چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، اور ہم جا کر کے برباد ہو گئے. یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، یہ بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے، بہت بڑا زبردست. اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ.